السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ایک بہت اچھا ڈرامہ سنائیں گے جس کا نام ہے مہمان. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا کردار ہیں دیکھ لیتے ہیں. جمیل دفتر میں اسسٹنٹ کی اسامی پر فائز ہے. ثریا جمیل کی بیوی، اور بدھو نوکر، ناز ثریا کی سہیلی، اکبر ناز کا شوہر. یہ اس کے کیریکٹرز ہیں. پہلا منظر یعنی فرسٹ سین، جمیل کے مکان کا ایک کمرہ. ثریا: میں پوچھتی ہوں بار بار حساب جوڑنے سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ جمیل اپنے آپ سے: 300، 375، یہ ہوئے 400. ثریا: بار بار گننے سے ان رقموں کی میزان کم ہو جائے گی کیا؟ جمیل: لیکن اتنی ساری رقم کیسے ادا کریں گے؟ اب کی بار 252 تو تنخواہ کے آئیں گے اور 300 بقایا ملے گا، یعنی کل رقم 552 ہوگی. ثریا: ٹھیک تو ہے، 532 قرض ادا کر دیں گے، باقی بچے 20. اللہ کے فضل سے ہو جائے گا گزارا. جمیل: تم تو مذاق کرتی ہو، 20 روپے میں مہینہ کیسے گزرے گا؟ ثریا: اگر میں کہوں اللہ کے فضل سے ہو جائے گا تو کہتے ہو مذاق کرتی ہو، اور جب آپ خود کہا کرتے ہیں تم نہیں سمجھتی ثریا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت؟ جمیل: لا حول ولا قوت، پھر وہی مذاق، ذرا سنجیدگی سے سوچو نا. ثریا: میں کیا سوچوں، میری سنتا ہی کون ہے؟ دروازے پر کھٹکا ہوتا ہے. جمیل: ہائے، یہ کون؟ بدھو، او بدھو. ثریا: ہوگا ہمارا ہی کوئی دوست، ادھر چائے کا وقت ہوا، ادھر کوئی آ پہنچا، کیوں نہ آئے، اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھر ہے، اب ان کو کیا معلوم کہ اندر سے کیا حالت ہے. بدھو آ کر: جی بابو جی. جمیل: کھڑا کیا ہے، باہر جا کر دیکھ کون آیا ہے. بدھو: بہت اچھا بابو جی. باہر جاتا ہے. جمیل: نوکر بھی وہ لائے ہیں چن کر جس کا جواب نہیں. بدھو داخل ہو کر: باہر تو کوئی نہیں ہے بابو جی، یہ پرچی سی پڑی تھی ڈیوڑی میں. ثریا: دکھا تو. بدھو پرچی ثریا کو دکھاتا ہے. جا تو اب جا کر کپڑے استری کر. بدھو: اچھا جی. ثریا: ہے اللہ، یہ تو ایک اور بل ہے. جمیل: ایک اور بل؟ ثریا: پانی کا بل ہے 15 روپے بار آنے کا. جمیل: اتنا بل؟ ثریا: اس وقت تو پرواہ نہیں ہوتی جب آپ نہانے لگتے ہیں، گھنٹوں شپا ہوتی رہتی ہے. جمیل: میں صرف ایک بار نہاتا ہوں، 2 بالٹیاں ڈالیں اور باہر نکل آیا، البتہ تم دن میں 32 مرتبہ ہاتھ منہ دھوتی ہو. ثریا: توبہ ہے، فضول خرچ خود ہیں اور الزام مجھ پر دھرتے ہیں. جمیل: اب یہ 16 روپے اور بڑھ گئے پانی کے بل کے. ثریا: ہے، میں تو بھول ہی گئی، ایک اور بل اور بھی ہے. جمیل: نہ نہ، خدا کے لیے اسے بھولی ہی رہو ورنہ اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا. ثریا: وہ بل ہے بھی تو ڈاکٹر کا. جمیل: اوہ، وہ تو بڑا ضروری ہے. ثریا: میرا کیا ہے، میں تو کبھی بیمار پڑتی ہی نہیں، آپ ہی مہینے میں ایک بار شیشی بھروا کر لے آتے ہیں ڈاکٹر سے. جمیل: بیمار پڑ جاتا ہوں اگر میں تو کیا میرا قصور ہے؟ ثریا: اور کیا میرا ہے؟ جمیل: اب لڑنے سے کیا فائدہ، سوال تو یہ ہے کہ کیا کریں. ثریا: مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گی کہ تمام بل ادا کر دیجیے. جمیل: تمام بل ادا کر دیں تو خود یتیم خانے میں داخل ہو جائیں یا پیٹ پر پتھر باندھ لیں. ثریا: دیکھیے، اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے. بہتر یہی ہے کہ ہم بل ادا کریں اور 1 مہینے کی چھٹی لے کر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں. اتفاق سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، صرف آپ ہی کو چھٹی لینی پڑے گی. جمیل: بھائی واہ، کیا بات سوجھی ہے. ثریا: اس طرح اس ماہ کا خرچ بھی نہ ہوگا اور قرضہ بھی سارے کا سارا ادا ہو جائے گا. جمیل: خدا کی قسم، بڑی اچھی تجویز ہے. ثریا: صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا. جمیل: تو میں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں؟ ثریا: مل جائے گی کیا؟ جمیل: کیوں نہیں،
افسر بیچارہ بڑا اچھا ہے، اگر کل درخواست دوں تو پرسوں سے چھٹی منظور ہو جائے گی اور کل تنخواہ اور بقایا کے دونوں بل بھی مل جائیں گے۔ ثریا: تو پھر ہم کل بل وغیرہ ادا کر کے شام کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں۔ جمیل: ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں کہاں؟ ثریا: لو، ایک ہی جگہ تو ہے جانے کے لیے۔ جمیل: وہ کون سی؟ ثریا: ہے ناز کے یہاں، اور کہاں؟ اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ملازمت بھی ہے، اور ایمان کی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ جمیل: ہاں بھائی، ہے بڑی محبت والی، اور اس کے میاں اکبر بھی خوب آدمی ہیں، واہ واہ۔ ثریا: پردہ وہ نہیں کرتی، نہ میں اکبر صاحب سے پردہ کرتی ہوں، پھر ان کا گھر بھی صاف ستھرا اور فراخ ہے، اور پھر شملہ منظر بھی خوبصورت اور آب و ہوا بھی اچھی ہے۔ جمیل: واہ واہ بیگم، کیا بات پیدا کی، وہی بات ہوئی نا، آم کے آم گھٹلیوں کے دام، ایک تو قرضہ اتر جائے گا اور دوسرے شملے کی سیر مفت میں۔ ثریا: آپ جو کہتے تھے کوئی تجویز بتاؤ، تو میں نے کہا بتا ہی دو۔ جمیل: اس وقت تو کمال کر دیا تم نے ثریا، اگر میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوتا تو اس تجویز پر ساری بادشاہی تمہیں بخش دیتا۔ ثریا: پہلے قرضہ تو چکا دیجئے، پھر بادشاہت بخش دینا۔ جمیل: قرضہ تو سمجھ لو سب ادا ہو گیا، آج رات یوں بے فکری سے سوئیں گے کہ بس۔ بدھو باہر سے: بابو جی آ گئے۔ جمیل: ہیں، یہ کیا چلا رہا ہے؟ بدھو چلاتے ہوئے داخل ہوتا ہے: بابو جی وہ آ گئے۔ جمیل: ابے کیا بکتا ہے؟ ثریا: کون آ گئے بدھو؟ بدھو: کہہ تو رہا ہوں کہ مہمان آ گئے۔ جمیل: مہمان آ گئے ہیں؟ ثریا: کون مہمان آئے ہیں؟ بدھو: وہ باہر تانگے سے سامان اتروا رہے ہیں جی۔ ثریا: سامان اتروا رہے ہیں؟ بدھو: ہاں بیگم جی، وہی شملہ والے جو پچھلے سال آئے تھے۔ ثریا: ہائے، کیا ناز یہاں پہنچ گئی؟ جمیل: یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خود وہاں جا رہے ہیں۔ بدھو: جی، وہی شملہ والی بیگم صاحبہ اور ان کے صاحب۔ باہر جاتا ہے۔ ثریا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جمیل: سمجھ لو تباہ ہو گئے بیگم۔ ناز دوڑی دوڑی داخل ہوتی ہے۔ ناز: میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ثریا: شکر ہے اللہ کا میری ناز آئی۔ ناز: میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب انہیں چھٹی ملے اور کب ہم تمہارے پاس پہنچیں۔ اکبر داخل ہوتا ہے۔ اکبر: السلام علیکم، کہیے مزاج اچھے ہیں؟ جمیل: آئیے، اب کی مرتبہ تو بہت راہ دکھائی۔ اکبر: ملازم جو ٹھہرے، کل کہیں 2 مہینے کی چھٹی منظور ہوئی اور آج یہاں پہنچ گئے۔ ثریا: آنے کی اطلاع ہی نہ دی، حد کر دی آپ نے۔ ناز: تو اطلاع کی کیا ضرورت تھی، میں تو بلکہ چاہتی تھی کہ ایک دم تمہارے گلے لگ جاؤں، ایک دم۔ ثریا: مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ دونوں بغل گیر ہوتی ہیں۔ جمیل: اکبر صاحب، آپ کی صحت تو ماشاء اللہ۔ اکبر: نہیں بھائی، میں تو بالکل دبلا ہو گیا ہوں۔ ثریا: میں کہتی ہوں پہلے چائے پئیں گے یا؟ اکبر: ہم تو اسٹیشن پر کھانا کھا کر آئے ہیں۔ ثریا: کوئی غیر کے گھر تو نہیں آنا تھا کہ اسٹیشن پر کھانا کھا کر آتے، چھی بھائی جان۔ ناز: میں نے کہا بھائی کہ ثریا برا مانے گی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اکبر: بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہ ہوگی۔ ثریا: تو اب پیاس تو لگی ہوگی نا، آپ اٹھیے نا ذرا۔ ناز: بھائی اب تکلف نہ کرنا۔ ثریا: اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ جاتی ہے۔ جمیل: میں ابھی آیا، جب تک آپ ذرا پسینہ سکھا لیجئے۔ باہر جاتا ہے۔ اکبر: آج کل پسینہ کہاں سوکھتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی۔ اکبر اخبار دیکھتا ہے، ناز بیکار بیٹھی ہے۔ ناز: دیکھا میری تجویز کیسی رہی، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اکبر:
مجھے کیا پتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ناز، کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ بیکار سارا دن اللہ ماری کتابیں الٹتے رہتے ہیں۔ اکبر ہنستا ہے، ہا 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 ہا۔ ناز، اب 2 ماہ میں کم از کم 600 روپیہ بچ جائے گا۔ اکبر، بالکل۔ ناز، اور 400 مکان کا کرایہ آ جائے گا۔ یہ ہوا 1000۔ 1000 میں سے 600-700 کے اچھے جوڑے بن جائیں گے نازلی کے لیے، اور باقی روپیہ شادی پر لین دین کے کام آئے گا۔ اکبر، بڑی اچھی تجویز سوجی ہے تمہیں، کیا بات ہے۔ ناز، اور نہ پھر کسی کا احسان اور نہ گلہ شکایت، اپنی سہیلی کا گھر، جس طرح چاہو رہو اور جب تک جی چاہے رہو۔ اکبر، ہاں بھائی، بڑی اچھی سہیلی ہے آپ کی۔ ناز، دونوں ہی ایسے اچھے ہیں کیا بتاؤں۔ بدھو داخل ہو کر، صاحب سامان لگا دیا ہے آپ کے کمرے میں۔ ناز، کون سے کمرے میں لگایا ہے بدھو؟ بدھو، بیگم صاحبہ اسی کمرے میں جہاں آپ پہلے ٹھہرے تھے، چل کر دیکھ لیجئے۔ ناز، ہاں ہاں چلیے نا، دیکھ لیں اپنا کمرہ۔ اکبر، ہاں ہاں ٹھیک ہے، 2 مہینے ٹھہرنا ہے یہاں، تینوں جاتے ہیں، کچھ دیر اسٹیج خالی رہتا ہے۔ دوسرا منظر، سیکنڈ سین۔ جمیل اپنے دھیان میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں اخبار ہے۔ یہ خبر دیکھی آپ نے اکبر صاحب؟ کمرے کو خالی دیکھ کر، ارے یہ لوگ کہاں گئے؟ سریا ساتھ ساتھ داخل ہوتی ہے، اپنا کمرہ دیکھنے گئے ہیں۔ جمیل، اب کیا ہوگا بیگم صاحب، اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ سریا، ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ یوں ہوگا۔ جمیل، تو پھر اب کیا کریں؟ سریا، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی تار کا فارم ہے؟ جمیل، معلوم نہیں، شاید ہو، کیوں تار دینا ہے کیا؟ سریا، ہوں۔ جمیل، تو پھر؟ سریا، کوئی ایسی تجویز کیجئے کہ کہیں سے تار آ جائے۔ جمیل، کہاں سے آ جائے تار؟ سریا، ہے کہیں سے آ جائے، علی گڑھ سے آ جائے کہ خالہ سخت بیمار ہیں۔ جمیل، خدا نخواستہ خالہ کیوں بیمار ہوں؟ سریا، اوہو، آپ سمجھتے نہیں، میں کب کہتی ہوں کہ خالہ بیمار ہوں، خالی تار ہی آ جائے، پھر اسی بہانے سے ہم علی گڑھ جانے کو تیار ہو جائیں گے اور ناز کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ جمیل، اوہ یہ بات ہے، لیکن تار کیسے آئے؟ سریا، ہے جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے سے پھینک دیں، اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو بدھو اٹھا لائے گا، وہ سمجھیں گے کہ تار والا پھینک گیا ہے۔ جمیل، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ سریا، تو پھر آپ جلدی کریں۔ جمیل، اچھا۔ اٹھ کر جاتا ہے، سریا بیٹھ کر بنتی ہے، سوچتی ہے۔ بدھو ٹرے اٹھائے داخل ہوتا ہے، ٹرے میں شربت کا جگ ہے اور 4 گلاس۔ سریا بدھو کو دیکھ کر، ناز، بآواز بلند، بھائی جان اب آ بھی جائیے نا۔ ناز اور اکبر داخل ہوتے ہیں۔ سریا، ہے پانی تو پی لیجئے، پیاس تو لگی ہوگی۔ ناز اور اکبر بیٹھ جاتے ہیں، سریا گلاس بھر کر دیتی ہے۔ سریا، لیجئے شکنجبین کا شربت۔ ناز، بھائی جان کہاں گئے؟ سریا، ادھر اپنے کمرے میں ہیں۔ ناز، انہیں بلاؤ نا۔ سریا، ابھی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو، شکنجبین کی خوشبو پہنچے گی تو خود بھاگے آئیں گے۔ اکبر، سریا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دبلی ہو گئی ہو تم۔ سریا، دبلی تو نہیں بھائی جان، ویسے آپ جانتے ہیں انسان کو فکر لگی ہو تو۔ اکبر، فکر؟ کیسی فکر؟ سریا، وہی خالہ کی فکر ہے۔ ناز، خالہ کی؟ کون سی خالہ؟ سریا، لو ایک ہی تو خالہ ہے میری علی گڑھ میں۔ ناز، آخر ہوا کیا خالہ کو؟ سریا، ہے تانگے میں جا رہی تھی اپنی سہیلی کی طرف کہ موٹر سے ٹکر ہو گئی۔ ناز، ہائے ٹکر ہو گئی؟ سریا، ویسے چوٹ نہیں آئی لیکن صدمہ پہنچا ہے۔ ناز، شکر ہے اللہ کا، میں سمجھی۔ سریا، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مگر جب تک خیریت کی خبر نہ آئے تو فکر لگی ہی رہتی ہے۔ اکبر، وہ تو ہے۔ ناز، چلو
اللہ نے فضل کر دیا۔ دروازے پر دستک۔ سریا، بدھو او بدھو، باہر جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے؟ بدھو داخل ہو کر، مجھے بلایا بیگم صاحبہ؟ سریا، لو دیکھ لو، اللہ مارا بالکل بدھو ہے، کہہ رہی ہوں باہر جا کر دیکھ کون ہے، اور تو یہاں کر پوچھتا ہے مجھ سے، توبہ ہے۔ جمیل ہاتھ میں تار کا فام اٹھائے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ سریا، تار۔ سریا، ہائے اللہ، تار۔ جمیل، خالہ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ سریا، ہائے خالہ، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ناز، پنکھا پنکھا، پانی پانی لاؤ، میں منہ پر چھینٹے دوں، یا اللہ کیا ہو گیا میری سریا کو؟ جمیل، گھبراؤ نہیں، میں ابھی سونگنے کی دوا کی شیشی لاتا ہوں۔ جمیل فوراً باہر جاتا ہے اور بدھو بھی پانی لانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر، سارا کیا کرایا تباہ ہو گیا بیگم۔ ناز، آپ تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ اکبر، میں کہتا ہوں۔ ناز، اوہ شش، سریا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اکبر، یہ تو بیچاری بے ہوش پڑی ہے، میں کہتا ہوں اچھے بچائے 600 روپے۔ ناز، اوہ شش، آہستہ سے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بدھو پانی لے کر داخل ہوتا ہے۔ جمیل شیشی لے کر آتا ہے اور سریا کو سنگھاتا ہے۔ سریا ہوش میں آتی ہے اور ہوں کرنے کے بعد دفتن چلاتی ہے۔ سریا، میں تو ابھی جاؤں گی خالہ کے پاس، ابھی۔ ناز، ہے اس حالت میں؟ سریا، چاہے کچھ بھی ہو۔ جمیل، اس وقت اسے کچھ نہ کہو ناز بہن۔ سریا سے، میں ابھی لیے چلتا ہوں تمہیں، گھبراؤ نہیں، خدا خیر کرے گا۔ سریا، بس کا وقت ہے، ابھی تانگا منگوا لیں اور میرے سوٹ کیس میں 2 جوڑے رکھ دیں۔ نہیں، میں آپ رکھ لوں گی۔ ناز، نہیں۔ سریا، اب میں ٹھیک ہوں، معاف کرنا ناز، مگر مجبوری ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ارے بدھو، سوٹ کیس لے کر آ میرا، بھاگ کر جا۔ بدھو، بہت اچھا بیگم صاحبہ، جاتا ہے۔ سریا، وقت کیا ہوا ہے بھائی جان؟ اکبر، 1 بجنے میں 10 منٹ ہیں۔ سریا، اوہ وقت بہت کم ہے، آپ جا کر رکھ دیں کپڑے میرے سوٹ کیس میں اور بدھو کو بھیج دیں تانگا لانے کے لیے۔ ہائے ناز، کتنا افسوس ہے مجھے، تمہارا سارا پروگرام تباہ ہو گیا، تمہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ جمیل، بدھو آتا ہے، جا فوراً تانگا لے آ۔ بدھو، ابھی لایا بابو جی۔ سریا، بڑی تکلیف ہوئی تمہیں۔ جمیل، آخر پروگرام خراب ہوا آپ کا۔ ناز، لو اس میں خرابی کی کیا بات ہے، تمہارے ساتھ جائیں گے اور پھر ساتھ ہی واپس آ جائیں گے۔ سریا، کیا کہا، ساتھ؟ ناز، اور کیا؟ سریا، نہیں، تمہیں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناز، نا سریا، جیسے تمہاری خالہ ویسے میری، ہے آپ جا کر اٹھا لائیں نا سوٹ کیس، وقت بہت کم ہے۔ اکبر، جی ابھی لاتا ہوں، جاتا ہے۔ سریا، لیکن ناز منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ نا سریا، اس بات میں تمہیں میری ضد ماننا پڑے گی، میں تو ضرور جاؤں گی چاہے کچھ ہو۔ جمیل ایک طرف، یا اللہ، تو ہی عزت رکھنے والا ہے۔ سریا، میری بات تو سنو۔ ناز، نہیں، میں نہیں سنوں گی۔ بدھو کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ آ گئے صاحب، وہ آ گئے۔ جمیل، وہ آ گئے کیا؟ یہ کہہ تانگا لے آیا ہے۔ بدھو، جی تانگے پر ہی آئی ہیں وہ۔ جمیل، ابے کیا بکتا ہے؟ سریا، اسے بات تو کرنے دو، کون آیا ہے بدھو؟ بدھو، مہمان آئے ہیں بیگم صاحبہ۔ جمیل، مہمان؟ سریا، کون مہمان؟ کوئی ان سے ملنے آیا ہے کیا؟ بدھو، جی نہیں، علی گڑھ والی خالہ آئی ہیں۔ سریا، کیا کہا؟ جمیل، ارے اکبر، ہائے۔ بدھو، وہ جو علی گڑھ والی خالہ ہیں وہ آئی ہیں، تانگے سے سامان اتروا رہی ہیں۔ سریا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے اللہ! جمیل بے ساختہ قہقہہ مار کر ہنستا ہے، جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ناز اور اکبر اس کا حیرانی سے منہ دیکھتے ہیں۔ اکبر، جمیل، یہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات ہے؟ جمیل،
الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، پردہ آہستہ آہستہ گرتا ہے۔ ممتاز مفتی۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ پڑھنا ہو تو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی جو 8ویں جماعت کی کتاب ہے اپنی زبان، اس میں ہے یہ سبق نمبر 22 صفحہ نمبر 145 145۔ کیسے لگا آپ کو؟ پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔